ہے کہ کیا عمران خان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا وہ بدل رہے ہیں؟ کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے تحریک انصاف کے پرانے رہنما حامد خان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تقاریر میں بھی عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا مستقبل کی سیاست ان کی بدل سکتی ہے۔ حامد خان کا شمار تحریک انصاف کے پرانے اراکین میں ہوتا ہے، عمران خان کے قریبی اراکین میں ہوتا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے عمران خان سے ناراض تھے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تحریک انصاف میں نئے افراد کی شمولیت اور انہیں اہم حکومتی عہدے دینے پر تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تحفظات اور تنقید کا اظہار کرتے رہے۔ جیسے فائز عیسیٰ کے خلاف جب کیس بنایا گیا اس پر شدید تنقید کرتے رہے۔ خود حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملاقات میں۔ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ عمران خان کیا کیا پارٹی میں تحریک انصاف میں بدلنے کو تیار ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں؟ حامد خان صاحب سے پوچھیں۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ حامد خان صاحب، آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونا غالباً یہ خبر آئی کہ ان کی درخواست پر ہوئی، اور پھر کیا باتیں ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ جی، انہی نے جو تھا اظہار کیا تھا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، اور بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ ملنے کو خواہشمند ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، البتہ میں اپنے ساتھ جو پرانے بنیادی کارکنان کچھ لے کے آؤں گا، کیونکہ ہم سب کے کچھ تحفظات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سب کی بات بھی آپ سنیے گا۔ اور پھر بات آپ لوگوں نے کی، کھل کے بات کی، انہوں نے سنی اور مانا کچھ؟ جی بالکل، انہوں نے اس معاملے میں بڑا دل دکھاتے ہوئے انہوں نے مانا کہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ بالخصوص انہوں نے جس طرح سے پارٹی میں جو انہوں نے رول پلے کیا تھا جہانگیر ترین اور علیم خان نے، ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا بہت ہی منفی رول رہا ہے، اور مجھے کہا کہ آپ صحیح ان کے خلاف تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے، اور یہ بات صحیح نکلی۔ اس میں مجھ سے ہی غلطی ہوئی، میں نے ان کو صحیح جج نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے پارٹی کو نقصان کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ اور مگر آپ کی ظاہر یہ والی پوزیشن تو تھی، چاہے وہ ترین صاحب ہوں یا دیگر معاملات ہوں، پارٹی کے الیکشن میں پیسے کا چل رہا ہو، اس سب پہ بھی آپ کے تحفظات تھے، مگر آپ کا ایک اور تحفظات آپ کے ایک اور بات پر رہے، وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، اور جس طرح تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی، تو اس پہ بات ہوئی کہ خان صاحب تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے، میرا ساتھ دے اس حکومت کے خلاف۔ دیکھیے، ایک بات تو انہوں نے ایکنالج کی اور مجھے کہا، کیونکہ پچھلے 25-26 سال میں جب ہم اکٹھے رہے، میں بھی بنیادی رکن ہوں پارٹی کا، تو میرا ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول مناسب نہیں رہا۔ یہ مختلف لوگوں کو لاتے رہے، پھر ان کو رستے سے ہٹاتے رہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل رول اچھا نہیں ہے، اور ان کا پولیٹیکل رول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آئین کے تحت ان کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، اور اس حوالے سے 2-3 دفعہ ہماری بہت زیادہ آپس میں مخالفت بھی ہوئی۔ ایک تو مشرف کے ریفرینڈم کے اوپر، تو میں نے اس میٹنگ سے واک آؤٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ مشرف سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور یہ ملٹری ڈکٹیٹرز جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ جو کچھ میں نے تجربہ کیا ہے، جس تجربات سے میں گزرا ہوں، آپ صحیح کہتے تھے، آپ کی سٹرگل جو تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ درست تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے۔ مگر خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی ان سے بات ہوئی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کرے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے، ان کا تو ابھی بھی کنسسٹنٹ مطالبہ ہے، تو انہوں نے مستقبل کے لیے کیا سیکھا ہے، یا آپ سے کیا بات ہوئی اس حوالے سے؟ مجھ سے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے میں اپنی حد تک ہی بات کر سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا، انہوں نے میرے اس نیریٹو کو یا میرے اس رویے کو انڈورس کیا کہ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، اور ان کو اپنا جو کام ہے آئین کے تحت اسی پر اپنا سارا فوکس کرنا چاہیے۔ ایک اور جس پر آپ کی بڑی واضح پوزیشن تھی، اختلافات کے بعد بھی پارٹی سے ہو گیا تھا، مگر جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہے، خان صاحب نے مختلف صحافیوں سے مل کے تو کہا کہ وہ غلطی تھی، اس حوالے سے آپ سے بات ہوئی کچھ؟ جی
یہ بالکل ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا تھا کیونکہ جب یہ ریفرنس فائل کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے مشاورت کی تھی. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلطی کی ہے. آپ یہ قاضی فائز صاحب ایک انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ جج ہے. اس کے خلاف جو ریفرنس کیا گیا ہے یہ میلا فیڈے ہے. تو آپ کو پہلے تو مجھ سے مشاورت کرنی چاہیے تھی فائل کرنے سے قبل. لیکن بہرحال اگر آپ اب بھی مشاورت کر رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں. لیکن اس وقت تو انہوں نے میرے اس مشورے کا برا منایا تھا اور اس وجہ سے وہ کافی مجھ سے ناراض اور نالا رہے ہیں کئی سال. لیکن اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ کا مشورہ درست تھا, مجھے غلط مشورہ دیا گیا, مجھے جن لوگوں نے اس طرف لے کے گئے تھے ان کے غلط مشورے اور مجھے مس لیڈ کیا تھا انہوں نے. ان کی قانونی رائے اس حوالے سے بالکل غلط تھی اور یہ غلطی ہوئی ہم سے. اور اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے جو پارٹی میں کچھ لوگ ہیں ابھی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ بہت چند لوگوں کی سن رہے ہیں جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, اس بات کا بھی انہیں احساس ہے کہ ابھی بھی پارٹی میں لوگ موجود ہیں؟ جہانگیر ترین تو چلے گئے, علیم خان بھی چلے گئے, مگر پارٹی میں لوگ موجود ہیں, اس بات کا ہے انہیں ادراک؟ جی بلکہ اس کا ذکر ہوا تھا کیونکہ میں نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ تو چلے گئے, نقصان پہنچا گیا, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کو مس لیڈ کریں گے, جن کا جو پاس ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اور اس لیے اگر ایسے لوگ اب بھی آپ کے ارد گرد رہیں گے, اور یہ بات میرے ساتھ جو اور میرے ساتھی گئے تھے انہوں نے بھی انڈورس کی ہے کہ جب تک آپ اپنے ارد گرد سے غلط قسم کے لوگ, غلط مشورہ دینے والے, مختلف پارٹیاں چھوڑ کے آنے والے جو ہر دور میں یا تو اسٹیبلشمنٹ سے کنیکٹڈ رہے ہیں یا پھر وہ اپرچونسٹ رہے ہیں, وہ اب بھی آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. جب تک وہ منڈلائیں گے تب تک آپ کو صحیح مشورہ نہیں ملتا رہے گا اور لوگ مس لیڈ کرتے رہیں گے. تو اس بات کا بڑی واضح طور پر ان سے بات ہوئی تھی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اس مشورے پر عمل کریں گے اور دیکھیں گے کون کون لوگ جو ہے وہ جو ان کے ارد گرد اس پہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کا ماضی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے اور ان کو اپنے سے الگ اور دور کرنا چاہیے انہیں. اور حامد خان صاحب آپ کا پھر کوئی کردار ہوگا تحریک انصاف میں, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آئندہ؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو بات ہوئی ہے میرے ساتھ اور میرے اور پرانے جو ساتھیوں کے ساتھ, انہوں نے کہا نیچرلی ہم لوگ سارے عمر کے حصے میں ہیں جن میں کوئی اتنی ایمبیشنز تو نہیں ہے ہماری کو ہم آئندہ کوئی آفس نہیں لینا چاہتے یا کسی, لیکن ہم اس چیز کے خواہاں ہیں. اور یہ ہم نے کہا کہ پارٹی اپنے صحیح سطور پر جن بنیادوں پر ہم نے پارٹی بنائی تھی ان بنیادی اصولوں پر چلے. ان میں سے ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو ایوالو کرنے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشنز ہر 3-4 سال بعد ہو تاکہ نئی لیڈرشپ ایمرج کرے, ورنہ یہ پارٹی ون مین شو بن کے رہ جائے گی. اور جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ اور میرے ساتھی گئے تھے اور کچھ اور لوگ جو میرے ساتھ ان ٹچ ہیں جو پرانے ساتھی ہیں 25 سال سے, اور وہ مل کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیریٹو بنائیں گے ایک, اور وہ انشاءاللہ پیش کریں گے انہیں. ویسے مگر ابھی تو پچھلے دنوں تو الیکشن ہوئے ہیں جس میں وہ منتخب ہوئے ہیں پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے, اور پہلے آپ نے دیکھا جیسے وجیہ الدین صاحب کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے بتایا کہ پیسہ چلا ہے, جہانگیر ترین صاحب اور دوسروں کا ذکر کیا. پھر تسیم نورانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, تسیم نورانی صاحب نے بھی 2 دن پہلے آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے دیگر جماعتوں کی ناکامی کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بھی اس ناکامی کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے انسٹیٹیوشن نہیں بننے دیا تحریک انصاف کو. تو بننے دیں گے آپ کے خیال میں آئندہ؟ دیکھیے یہی سارا چیلنج ہے. میں تسیم نورانی کے ساتھ مکمل طور پر ایگری کرتا ہوں. جو انہوں نے کہا ہے وہ ہماری سب کی سوچ ہے, ان کی اکیلے کی سوچ نہیں بلکہ ہم جتنے لوگ گئے بھی تھے. تسیم نورانی صاحب اس سے ایک مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے, وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہی تھے, اور نجیب ہارون صاحب بھی تھے. تو وہ تو جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں وہ تو غالباً الیکشن کمیشن کی خاطر جو ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے, لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح معنی میں نہیں تھا. ہم ایک جینون انٹرا پارٹی الیکشن کرانا چاہتے ہیں. یہ آپ نے درست کہا کہ تسیم نورانی صاحب نے بہت اچھا 2016 میں تیاری کی ہوئی تھی,
اس کو بھی سیبوٹاج کرنے میں انہی حضرات کا ترین صاحب کا اور علیم صاحب کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر پارٹی ورکرز کے ووٹوں سے فیصلہ ہو گیا تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ پارٹی میں کسی طور پر بھی ہردل عزیز نہیں تھے۔ اور یہ اس وقت عمران خان صاحب نے ان کی بات مانتے ہوئے ان الیکشنز کو وہیں پر روک دیا، اس کو ہونے نہیں دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر چلیے وہ جو ہونا تھا ہو گیا، وہ غلطی تھی اور زیادتی تھی۔ اب بھی اگر دیر آئے درست آئے ہی کر لیں، اب پھر ایک اچھا انٹر پارٹی الیکشن جس کی پہلے تیاری تھی اسی سطور پر پھر الیکشن کرایا جائے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں پارٹی میں نئی لیڈرشپ ایمرج کرتی رہے گی۔